بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. آ رہی ہے بس. گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا. قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن، نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا. نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئیے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز. نکل کے باغ جہاں سے برنگ و بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، اور تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لال وہ گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اعلامیے بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں، ابھی جماعت کے بعد عصر کی اعلان بھی کیا گیا ہے. آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے اقبالیات کے اسکالر جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب تشریف فرما ہیں، اور یہ مخاطب کر رہے ہیں محفل اقبال شناسی کی 869ویں نشست. انہوں نے عنوان دیا ہے کلام اقبال میں ذکر اہل بیت اطہار. حضرات، جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ شاید 125 خطابات ان کے ہو چکے ہیں. اور پھر ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ ان کا اقبال کے اسٹڈیز میں بہت بڑا مقام ہے. جدہ میں بھی وہ کئی محافل کو مخاطب کرتے ہیں، دیگر مڈل ایسٹ کے مقامات کو بھی مخاطب کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ جب کبھی حیدرآباد میں ہوتے ہیں تو پابندی ہم کو مخاطب کرتے ہیں. آج انہوں نے جو عنوان دیا ہے وہ بہت ہی معلوماتی رہے گا، کیونکہ اہل بیت کے بارے میں ہماری معلومات عام طور پہ کم ہیں، تو ایسے عنوان سے ہمیں استفادے کا موقع ہے. میں آج کی اس محفل کو جو جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر بروز 19 چہارشنبہ
بتاریخ 19 اکتوبر مطابق 17 محرم الحرام منعقد ہو رہی ہے۔ میں ہمارے آج کے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے استفادے کا موقع دیں۔ حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی خوش الہان خراج سے ہوا۔ غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ کنوینر محافل، محترم ڈاکٹر شمشاد صاحب، جناب محترم معین الدین حسینی صاحب، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے وہ موضوع کلام اقبال میں ذکر اہل بیت اطہار یہ موضوع دیا گیا تھا۔ اس میں اردو کلام کے ساتھ ساتھ آپ جیسا کہ جانتے ہیں علامہ اقبال فارسی میں بھی انہوں نے بہت کچھ کہا ہے، بلکہ فارسی میں اردو کلام سے زیادہ اور ان کا عشق جو اہل بیت اطہار سے، اسلام سے، ملت اسلامہ کے مسائل سے جو اقبال کو ہے، وہ اردو کلام سے زیادہ مؤثر انداز میں فارسی کلام میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو چنانچہ ابھی یہ مہینے کی مناسبت سے اسلام کی تاریخ میں جو سال ہے، جیسا شمسی کیلنڈر ہے جنوری، فروری تا دسمبر، اسی طرح مسلمانوں کا جو ہجری قمری کیلنڈر ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، اور دونوں مہینوں میں ایسی تاریخ آئی ہے کہ جو ہمیشہ مسلمانوں کو دعوت فکر دیتی ہے کہ آپ ایثار و قربانی، جو قرآن مجید میں کہا گیا کہ بھئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا اعلیٰ مقام پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی عزیز ترین شے اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ ایثار و قربانی، انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دم جہاد کی بات کرتے، شمشیر کی بات کرتے، سمجھتے کہ بھئی بس جہاد کا مطلب ہے کہ شمشیر بفق ہو کر آنا اور قتل و غارت گری کرنا۔ یہ ہمارا بڑی کوششیں کی ہوئی مغرب میں بھی مشرق میں بھی ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی، اور جہاد سے کیا مراد ہے واقعی آج تک بھی ہمارے مخالفین اس بات کے لے کے جہاد کو بھی وہ نعوذ باللہ ٹیررزم کے مساوی سمجھتے ہیں، حالانکہ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جہاں جہاں بھی ہوا ہے ٹیررزم، وہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتا رہا۔ تو بڑی کوشش کی گئی، چنانچہ مولانا محمد علی جوہر نے تقریر کی تھی جب شردھانند وغیرہ کی تحریک چل رہی تھی 1920s میں، تو محمد علی جوہر نے جامع مسجد دلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کاش میرے پاس وقت ہوتا اور میں اسلام کے نظریے جہاد پر ایک مدلل کتاب لکھ سکتا، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو وہ اثر جو ہے مولانا مودودی وہاں پر سامعین میں شمار بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ہوا، اور وہ اس وقت 22-23 سال کے تھے، ابھی مونچھیں بھی بھیگی نہیں تھیں، تو انہوں نے ارادہ کیا آ کے یہ آپ کے حسین ساگر کے پاس جو کارنر پہ ٹرننگ پہ جو مسجد ہے اس کے ایک کمرے میں رہتے تھے وہ، تو انہوں نے وہاں وہ کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام، مسجد عالمگیری ہے اس کا نام۔
اور وہاں وہ مقیم تھے اور انہوں نے کتاب لکھی. وہ کم عمری میں ان کی پہلی کتاب تھی اور آج تک بھی ان کے مخالفین بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بہترین کتاب، اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب نہیں آئی، الجہاد فی الاسلام. تو ایک عالم آئے ملنے کے لیے، ان کے گھر پہ کھٹکھٹ آیا تو انہوں نے دروازہ کھول کے بٹھایا. اب وہ عالم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی یہ مصنف کتاب ایک بزرگ آدمی ہوگا، مولانا ہوگا، یہ تو بچہ ہے. تو چنانچہ جب انہوں نے تھوڑی دیر انتظار کے بعد کہا کہ بھئی مودودی صاحب کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا میں ہی ہوں. تو اس طرح سے لوگوں کو تعجب ہوا کہ اس کم عمری میں انہوں نے یہ کتاب لکھی. بہرحال اس تمہید کی وجہ یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ جہاد کے بارے میں عام طور پہ لوگ گفتگو کرتے ہوئے مسلمان بھی ذرا شرما رہے ہیں. ارے کیا ہے بھئی، ایسی بات کیوں کرتے ہیں جس سے جو ہے کچھ اندیشہ، خطرہ، یہ بات کہو. یہ بالکل غلط ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اپولوجسٹک ایٹیٹیوڈ ہے. یعنی ہم کوئی غلطی، شاید ہمارے پاس جہاد کا جو حکم آیا کچھ غلطی سے آ گیا ہے، لیکن غلطی سے نہیں آیا، بلکہ یہ کیا ہے، افضل العبادات ہے. افضل العبادات. پورے یقین کے ساتھ ہم اپنے مخالفین سے اس بارے میں اگر بات کرنا پڑے، بات کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ کیا اس کا مقصد کیا ہے. جہاد کے معنی صرف خون خرابہ کرنا، ظلم کرنا نہیں ہے، بلکہ ظلم کو مٹانے کے لیے، شر و فساد کو مٹانے کے لیے اسلام جو تعلیم دیتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں. تو برادران عزیز، اس تمہید میں ہم جب ذکر اہل بیت اطہار کا کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اہل بیت اطہار کی قربانیوں سے، اور ہمارا سال سن ہجری ختم ہوتا ہے، اس میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی ہم کو پیام دیتی ہے کہ ایثار و قربانی کس کو کہتے ہیں. تو آغاز بھی ایثار و قربانی کی تعلیمات سے ہوتا ہے، اختتام بھی جو ہے. چنانچہ نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. اقبال نے کہا نہایت ہے اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. تو یہ ہم کو ہر سال آ رہا، تو ہم اپنے اپنے انداز سے ذکر کرتے ہیں اور پھر گزر جاتا ہے، پھر سال آتا ہے، پھر گزر جاتا ہے. اس طرح سے ہماری عمریں ہوتی چلی جا رہی ہیں. لیکن اتنی اہمیت جب اسلامی تاریخ میں اس کی ہے تو ہم اس کو، اللہ ماشاء اللہ آپ لوگ تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن جنرلی عموماً ہماری ملت جو ہے اس کو وہ اہمیت نہیں دیتی اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کا، اور اس سے کیا مراد ہے. جی اگر ہم وہ ایثار و قربانی کے جذبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کی جان ایثار و قربانی، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو ہے سپردگی، اللہ کے لیے سپردگی، کیا بات تھی. بار بار کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر آ کے کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ رک جائیے. آپ کو جو کوفیوں نے خط لکھا ہے، خط بھیجا ہے، وہ سب وہ لکوفی لایوفی، وہ قابل بھروسہ نہیں ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لیکن سب کے روکنے کے باوجود حضرت عبداللہ ابن زبیر جو اس وقت امیر مکہ تھے کے بعد آپ نے کہا نہیں، میں نے عزم کر لیا ہے. کیوں؟ کس لیے؟ کیا ان کو حکومت کا شوق تھا؟ کیا وہ خلیفۃ المسلمین بننا چاہتے تھے؟ نہیں، صرف اور ان کا صرف مقصد یہ تھا نانا کی شریعت کو بچانا. نانا جو شریعت لائے تھے اس کو بچانا، جو خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو رہی ہے جس کو انہوں نے دیکھا تھا. تو انہوں نے کہا، اب لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ابو یہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، آپ حج کر کے چلے جائیے.
لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نے رخت سفر باندھ لیا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے جو ہے شرعی عذر لے کر آتے، بہت سارے، کچھ بھی کام کرنا ہے، نہیں بھائی یہ ہے، یہ کر لے کے کریں گے۔ تو چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بار بار کہا گیا، لیکن آپ نے 3 ذی الحجہ کو مکے سے عازم کوفہ ہوئے، روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیجا کہ اگر یہ واقعی سچے ہیں تو تم جاؤ اور اندازہ لگاؤ۔ جو مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، پہنچ کر اطلاع دی کہ یہاں ایک ہی دن میں 12,000 لوگ میرے ہاتھ پر آپ کے لیے بیعت کیے ہیں، فضا آپ کے لیے موافق پائی جاتی ہے، ان لوگوں کے جو دعوت نامے آئے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ تو چنانچہ راستے میں ایک شاعر بھی ملتا ہے اور بھی لوگ ملتے جاتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا کہ جس دن آپ نکلے اسی دن وہاں پر ابن زیاد نے جو ہے ان کو، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور جس انداز سے تفصیلات میں آپ جائیں گے تو غیر معمولی۔ میں صرف اس واقعے سے، تفصیلات سے آپ بخوبی واقف ہیں، یہ نتیجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وقت آ پڑا تو شریعت کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، حتیٰ کہ اپنے پورے خانوادے کو، جو 72 افراد پر مشتمل تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 240 لوگ تھے، جتنے بھی رہے ہوں گے، لیکن آپ پر حتیٰ کہ پانی بن کر دیا گیا، ایسی مصیبتیں نازل کی گئیں۔ کس کے ساتھ؟ ابھی 60 سال پہلے ہجرت کر کے جو مدینہ تشریف لائے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ۔ کون سے نواسے؟ جن کا دین کے بارے میں یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اقبال نے شرح اسرار خودی میں، جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ فارسی میں اقبال نے بہت جو ہے ان کا عشقیہ کلام جو ہے بہت غیر معمولی ہے، کہ ارشاد فرماتے ہیں مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی، از ولائے دود مانش زندہ ایم، در جہاں مثل گوہر تابندہ ایم۔ حضرت علی جو دلیروں کے سردار ہیں، جو بہادروں کے سردار ہیں، اسلام لانے والوں میں سر فہرست ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابتدائی 5 لوگ اسلام قبول کیے تھے، اس میں بچوں میں سب سے چھوٹے 8 سال کی عمر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، بنی ہاشم کو جمع کیا، ڈنر آفر اسپیچ دی، تو سب لوگ کھانا کھانے کے بعد جب کلمہ طیبہ پیش کیا آپ نے، تو لوگ کہنے کیا اسی لیے بلائے تھے؟ تو کہتے ہوئے سب جو ہے لوگ چلے گئے۔ کس حکم؟ انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کا جب بھی حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے اقربا کو ڈرائیے، تو سب لوگ یہ باتیں اسی لیے بلائے تھے، ہمارا وقت خراب کرنے کے لیے بلائے تھے۔ جو امین کہتے تھے، جو صادق کہتے تھے، وہ لوگ اس طرح سے کہتے ہوئے گئے، تو صرف اور صرف 8 سالہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں، اے عمزادے، میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگر کوئی دنیا ساتھ نہیں دیتی ہے لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمائے ایماں علی، از ولائے دود مانش زندہ ایم، در جہاں مثل گوہر تابندہ ایم۔ حضرت علی جو دلوں کے سردار ہیں، اسلام لانے والوں میں سر فہرست ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عشق کے لیے ایمان کی بہت بڑی پونجی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ محبت۔ اصل ایمان ہمارا کیا ہے؟ ایمان کے معنی عشق کے ہیں، محبت کے ہیں۔ محبت لوالہانہ محبت، کس سے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے خانوادے سے، صحابہ کرام سے، سب سے۔ جب تک والہانہ محبت نہیں بھی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر۔ اگر ایمان محبت اپنے دلوں میں نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟
ایمان نہیں ہے، وہ بس ایک چلتا پھرتا زندہ لاش ہے جس کو جو دعوے تو کرتا ہے لیکن وہ ایماندار نہیں ہے۔ حضرت علی عشق کے لیے ایمان کی بڑی پونجی ہیں۔ عشق حق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مثال آپ تھے، اسی لیے انہیں ایمان کا سرمایہ کہا ہے۔ میں یعنی یہاں علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا ان کے خاندان کی محبت و الفت کے سبب زندہ ہوں۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو اکثر یہ کہتے ہیں نا بھائی مولانا روم کے شاگرد رشید ہیں علامہ اقبال، لیکن حضرت علی کی غیر معمولی ان سے محبت تھی، حضرت علی اور ان کے خانوادے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ یہی شعر میں ہے، میں ان کے خاندان یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی محبت و الفت کے سبب زندہ ہوں اور اس کے نتیجے میں دنیا میں موتی کی مانند ہوں۔ موتی جیسا چمکتا ہے، میں جو چمک رہا ہوں، کون؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میری جو چمک ہے، مجھے جو والہانہ طور پہ مجھے سماج کے اندر، ایک معاشرے کے اندر ایک مقام جو دیا گیا ہے، علامہ نے ان سے اپنی بے حد عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ نرگسم وارف تئے نظارائم در خیابانش چوب آوارائم، کہتے ہیں میں نرگس ہوں، یعنی میں نرگس کی صورت نظارہ میں کھویا ہوا ہوں، میں ان کی کیاری باغ میں خوشبو کی طرح پھیلا ہوا ہوں۔ نرگس کی شکل ایسی آنکھ کی مانند ہوتی ہے جیسے وہ کسی چیز کی طرف دیکھنے میں محو ہو۔ اس حوالے سے علامہ اقبال نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اپنی محویت کی عکاسی کی ہے، اور یہ کہ جس طرح خوشبو اپنے مخصوص حلقے سے وابستہ اور منتشر رہتی ہے، اسی طرح علامہ بھی اس مبارک خاندان سے وابستہ ہیں۔ تو اس میں اور بھی بہت سارے اس میں اشعار ہیں، اس میں سے سلیکٹ کر کے پڑھوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ قوت دین مبین فرموداش کائنات آئیں پذیر از دوداش، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے فرمودات یعنی حضرت علی کے اقوال روشن دین یعنی اسلام کے لیے قوت کا باعث ہے۔ کائنات ان کے خاندان سے آئین یعنی آراستگی حاصل کرنے والی ہے، گویا اس کائنات کو ان کے خاندان کی بدولت آراستگی ملی۔ اگر یہ خاندان نہ ہوتا تو باطل قوتیں دنیا پر چھا گئی ہوتیں۔ تو چنانچہ ابھی کربلا کا جو واقعہ میں بیان کر رہا تھا، اگر واقعی اللہ سے محبت، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اسلام کو یہ جو زندگی حاصل ہوئی ہے بظاہر دنیاوی اعتبار سے کربلا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بظاہر شکست ہو رہی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ شکست نہیں، بلکہ حقیقت میں وہ اسلام کو انہوں نے زندگی عطا کی ہے۔ اور اسی لیے اقبال کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر معمولی محبت ہے۔ چنانچہ معرفت علی کے بارے میں کلام اقبال کی روشنی میں ان لوگوں کی جو قربانی کا جو ذکر ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی خادمہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نظر مانی۔ نظر مانگنے سے بولتے ہیں کہ اگر ان کو صحت ہو گئی تو ہم جو ہے اتنا روزے رکھیں گے، نفل روزے رکھیں گے، اگر ہم کو جو ہے ہم فلاں مقصد میں کامیاب ہو گئے تو ہم جو ہے یہ صدقہ دیں گے، خیرات دیں گے، روزہ رکھیں گے، اس طرح سے نیت مانگی جاتی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار ہوئے تو حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہما اور ان کی خادمہ حضرت فضہ نے 3 دن کے روزوں کی نظر مانی۔ 3 دن کے روزوں کی نظر مانگنے کے بعد پہلا روزہ ہوا، اور گھر میں اس زمانے میں وسائل کی کمی تھی،
جیسا آج کل ہر ایک کے پاس افراط ہے کھانے کے بارے میں، عیش و عشرت کے سامان کے بارے میں، کمزوری ہے تو کس میں ہے؟ ایمان میں کمزوری ہے۔ وسائل میں بہت ہے، مادی وسائل بہت ہیں، کار ہے، بنگلہ ہے، عیش و عشرت ہے، سب ہے، لیکن نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے، ایمان ختم ہو گیا۔ تو چنانچہ وہاں کیا کیا ان لوگوں نے جو ہے شام میں افطار کرنے کے لیے 3 صاع کھجور جو ہے جو قرض لیے، قرض لے کر افطار ہوا۔ ہمارے پاس افطار کے اہتمام کیسے ہوتے ہیں جی؟ دسترخوان پہ دسترخوان بچھ رہے ہیں اور بہت سارے اہتمام۔ تو اس خاندان کے پاس اس وقت کوئی عیش و عشرت کا سامان نہیں تھا، بلکہ انہوں نے قرض سے 3 صاع جو لے آئے، افطار کیے، مغرب کی نماز پڑھے، اس کے بعد کھانے کو بیٹھے تو دروازے پہ ایک یتیم آیا، سائل، کہ اماں میں بھوکا ہوں، کئی دن سے کھایا نہیں، مجھے کھانے کو کچھ دو۔ تو بی بی فاطمہ نے اپنے لیے جو سب کچھ روزے کی، نفل روزے کی نیت باندھی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ وہ سارا چیزیں اس یتیم سائل کے حوالے کر دی، خود پانی پی کے سو گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر روزہ رہے، اور روزہ رہنے کے بعد پھر افطار کا وقت ہوا، کھانے کے لیے بیٹھے، پھر جو ہے عین وقت پہ ایک جو ہے یتیم تو گزشتہ کل آج دوسرے دن جو ہے ایک پہلا روزہ افطار کرنے بیٹھے تو ایک مسکین نے کھانا مانگا، دوسرے دن سارا کھانا ایک یتیم نے مانگا، تیسرے دن ایسا ہی ہوا تو پھر تیسرے دن ایک قیدی سائل بن کر آیا، قیدی، یتیم اور مسکین، 3 دن 3 لوگ آئے، 3 دن بھی ایسے ہی گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ گئے اپنی بیٹی داماد کے گھر، جا کے دیکھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈھال ہیں اور جو ہے دوسرے لوگ بھی 3 دن سے فاقے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کی آیت نکلی ان کے اعزاز میں، سورہ دہر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں، یا ہی کی جو ضمیر ہے اللہ کی، عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو انہوں کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اور کیسے کھلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، کوئی اس کے بارے میں اجر نہیں مانگتے۔ یہ نفس کا جہاد اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ 3 دن فاقے اور نفس کے خلاف جہاد۔ اسی کو شاعر نے یوں لکھا، جمال عشق و مستی نئے نوازی، اقبال فرماتے ہیں جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی۔ حضرت علی کا جمال بھی دیکھیے، جلال بھی دیکھیے، جو بے نوازی ہے اور اس میں مخلوق خدا کو کھلا کر جو بے نیازی ہے۔ کمال عشق و مستی ضرب حیدر، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، یہاں زواد رے فے والا ظرف ہے، یہاں پر وہ بھی آ سکتا تھا، کیا زواد رے بے بھی آ سکتا تھا، ضرب حیدر بھی آ سکتا تھا،
لیکن ضرب حیدر کے بجائے ظرف حیدر اور زیادہ معنویت ہے اس کے اندر. ضرب اس میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مثال آپ ہیں, لیکن ظرف میں ایک جو ظرف ہوتا ہے کہ کھلا کر بھی, ارے جامعہ ہمارے پاس فاقہ ہے 3 دن سے کھائے نہیں ہم لوگ, نہیں, ظرف حیدر, کمال عشق و مستی ظرف حیدر, زوال عشق و مستی حرف راضی. اور ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ راضی ایک تمثیل ہے کہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ مفسر قرآن تھے, انہوں نے اپنی جگہ تفسیر لکھی, لیکن بہت سارے ہمارے پاس جو ہیلے حوالے لکھنے میں, اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہوگا, ایسا نہیں. یہ تو راضی کی ایک مثال دیتے ہوئے اور لوگوں کا حال ہو سکتا ہے, لیکن خانوادہ رسول کا حال جمال عشق و مستی نئے نوازی, جلال عشق و مستی بے نوازی بے نیازی, کمال عشق و مستی ظرف حیدر, زوال عشق و مستی حرف راضی. نئے کہتے ہیں بانسری کو, بانسری جو بجانا. تو جمال عشق و مستی یعنی اللہ کی محبت میں کھلا کے جو مستی ہے, محبت ہے, ہاں, جو اس طرح سے سر بجانے والا بانسری بجاتے ہوئے کیا رہتا ہے؟ مست رہتا ہے, خوشحال رہتا ہے. جی اسی طرح میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. اور نوازی سے مراد کیا ہے یہاں؟ نوازنا, دینا, حوالے کرنا, عنایت کرنا, یہ ان معنوں میں آتا ہے. اور قرآن مجید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آیا, ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, ہاتھ ہے بندہ مومن کا, بندہ مومن کا جو ہاتھ ہے, کیا آئے تھے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے حبیب آپ نے نہیں پھینکا, ہم نے پھینکا. وما غزوہ بدر کی روایت بھی ہے, حبیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ماہر تاریخ انسائکلوپیڈیا, تو وہ جانتے ہیں کہ روایت حنین کی جنگ میں بھی بیان کی گئی ہے اور بدر کی جنگ میں بھی بعض جگہ بیان کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے جب دشمن پر کنکریاں پھینکی, دعا کی, اور آپ نے بتایا کہ اب میں نے مشکل سے غزوہ بدر میں 313 لوگوں کو میں نے جمع کر دیا ہے. اے باری الہ, اگر تو نے آج میری ان دعاؤں کو نہیں سنے گا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو پھر جب اللہ کے حکم سے آپ نے کنکریاں پھینکی, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفرین, کار کشا, کار ساز, ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز, ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. دل بے نیازی صرف کیا ہے؟ رضا الہی مقصود ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کشور کشائی کی بات صرف اللہ کی رضا کی خاطر. یہ ہم کو کہاں سے سبق مل رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے. تو یہ بے نیازی کی کیفیت کب آئے گی؟ جب دل میں عشق سے, عشق کی حرارت. اب ہمارے بعض ادیب شاعر, ارے اقبال کے پاس عشق جو ہے قرآن میں وہ عشق نہیں ہے, کہیں بھی نہیں آیا قرآن میں عشق. ارے بھائی کیسا نہیں آیا؟ لفظ حب جو آیا اسی کے معنی ہیں, لیکن آپ کی اردو لغت میں اب تو جو میں راضی کے حوالے سے جو اقبال نے کہا, ویسے بعض لوگ ہمارے لوگ بھی مختلف قسم کے
باتیں نکالتے ہیں، کیڑے نکالنا، اس میں سے کچھ تو بھی کرنا. تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ خلافت کا موقع آیا. ابتدا میں آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں، ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین میں مشغول تھے. تو پھر بعد میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں جو اجتماع ہوا ہے وہ ایمرجنسی میٹنگ تھی جس میں آپ کو بلایا نہیں جا سکا، تو پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر 2.25 سال تک برابر کسی بھی مسئلے میں آپ لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا. ہمیشہ جو ہے اصل چیز تاریخ اسلام کی جو ہمیں بہت ہی اس گہرائی کے ساتھ اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس بات کا اندیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا کہ عربوں میں ابھی عصبیت ختم نہیں ہوئی. آج کے عرب کے بارے میں کیا سکتے ہیں، میں حبیب صاحب پہ چھوڑتا ہوں. اس زمانے کے اس وقت تک تو یہ تھا کہ ان کی عصبیت ختم نہیں ہوئی تھی. تو آپ متوقع جانشینوں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کل کے روز تم جو ہے عربوں اپنے رشتہ داروں کو نوازنے لگیں گے. اگر رشتہ داروں کو نوازیں گے تو پھر جو ہے یہ جو استحکام خلافت کو حاصل ہوا ہے وہ باقی نہیں رہے گا. ایک سے زیادہ مرتبہ آپ نے اس کا اندیشے کا اظہار کیا. اور حضرت عمر فاروق کا پیریڈ کتنا تھا؟ 10.5 سال کا تھا. تو چنانچہ عین جو آپ کی پیشن گوئی تھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ویسا ہی ہوا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں مروان ابن حکم جو چیف سیکریٹری بن گیا تھا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر طائف کو بھیج دیا تھا. ابن حکم کو، حکم بن عاص کو آپ نے بھیج دیا تھا. حکم بن عاص چلے گئے، کیوں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری تھی اور خود حضور نے ان کو دیکھ لیا تھا. اور کیا کرتے تھے، صحابہ کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی اہم میٹنگز ہوا کرتی تھیں ان کے راز معلوم کرنا اور اس کو افشاں کر دینا، لوگوں میں پھیلا دینا. تو اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، حکم بن عاص کو مدینے سے نکال دیا تھا اور وہ جا کے طائف میں رہے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں وہ آنا چاہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا. جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا میں اس کو جو ہے آنے کی اجازت. تو چنانچہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی آنے کی اجازت طلب کی لیکن آپ نے ان سے انکار کر دیا. لیکن حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ آ گئے. وہ ان کا چچا بھی ہوتے تھے اور چچا زاد ان کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، چچا زاد بھائی تھے. تو ان کو انہوں نے چیف سیکرٹری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بنا دیا. وہاں سے کیا ہوا کہ وہ شخص جو ہے بہت سارے غلط فہمیاں صحابہ کرام کے درمیان میں، مہر نبوت ان کے پاس تھی اور وہ جو ہے لیٹرز لکھتے تھے بہت سارے حضرت علی کے، حضرت عثمان غنی کے اور دیگر صحابہ کے درمیان اختلافات پیدا کیا. یہ اختلافات اتنی شدت اختیار کر گئے کہ بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی کی زوجہ ہیں، انہوں نے وارننگ دی اپنے شوہر کو کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ شخص جو ہے کہیں آپ کو قتل کروا کے چھوڑے گا. تو بہرحال ایسی بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن میں جو حوالہ دینا چاہتا تھا صرف اس بات کا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اندیشہ تھا کہ جہاں سے آپ اپنے خاندان والوں کو نوازیں گے
یہ صحیح ہے کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی فتوحات ہونے لگیں، بحریہ انہی کے زمانے میں مستحکم ہوا، لیکن ان سے یہ جتنے لوگ تھے کیا تھے؟ طلقاء تھے، تو لام قاف الف حمزہ طلقاء۔ طلقاء کس کو کہتے ہیں؟ اکثر وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کی، فتح مکہ کے بعد، تو ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی، ان کی جیسی تربیت ہونی چاہیے تھی، ان کو موقع نہیں ملا تھا کہ حضور کے سامنے زانو ادب طے کرتے، اس وجہ سے ان میں وہ تقویٰ، وہ طہارت جو مطلوب تھا وہ ان میں نہیں پیدا ہوا تھا۔ تو بہرحال جو سب سے اہم چیز ہے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ چیز ہے ہماری محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور جو ہے خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب کے ساتھ محبت ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ حضرت علی کا فرمان ہے من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدن، یعنی کسی نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا تو مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ انکساری آپ دیکھیے نہیں ملتا۔ چنانچہ اقبال جب 1905 عیسوی میں ہندوستان چھوڑ کر یو کے جا رہے تھے تو 1905 عیسوی میں بارگاہ نظام الدین میں جو نظم لکھی تھی، سینہ پاک علی جس کا امانت دار تھا، سینہ پاک علی جس کا امانت دار تھا، اے شہ ذی جاہ تو واقف ہے ان اسرار کا۔ ولایت کے اعتبار سے جو حضرت نظام الدین اولیاء کا جو مرتبہ تھا ان کے سامنے بتا رہے ہیں کہ آپ کس کے چاہنے والے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے، تو لہٰذا آپ کا سینہ ان کی تعلیمات سے، حضرت علی کی تعلیمات کی امانت اپنے سینوں میں رکھتا ہے۔ تو چنانچہ آپ کے طرز عمل میں خود اقبال کو جب شمس العلماء کا خطاب دیا جانے، سر اقبال کا جو خطاب دیا جا رہا تھا، بیرسٹر سر اقبال، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے استاد میر حسن کو خطاب شمس العلماء عطا کریں، اس کے بعد میں اپنے لیے کوئی خطاب میں قبول کر سکتا ہوں۔ تو یہ ان کی اپنے استاد کا احترام اور اس کا اکرام اور اتنا بڑا خیال کہ عام طور پہ لوگ جو ہے اپنی کو اگر کوئی اعزاز ملتا ہے تو اس میں ہی مست رہتے ہیں، اپنے استاد کو بھول جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں بھولا۔ یہ ہے اقبال فیض یاد نام مرتضیٰ جس سے نگاہ فکر میں خلوت سرائے لا مکان تک ہے۔ تو یہ اشعار سارے یہی ہم کو بتاتے ہیں کہ جب انسانیت سے محبت، بے تحاشا جب انسانیت سے محبت ہوتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے محبت۔ اللہ کی محبت میں جس طرح سے انہوں نے 3 دن تک اپنی زندگی میں بتایا کہ بچے بھوکے رہے، خود بھوکے رہے، لیکن ان کو کھلایا۔ تو آج بھی ہمارے پاس جو ہماری زندگیوں میں کمی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، واللہ لا یومن۔ آپ کا ارشاد ہے 3 مرتبہ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، 3 مرتبہ فرماتے ہیں۔ تو کون پوچھے سرکار؟ تو پوچھ لے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور آپ اپنے مست میں رہیں۔ تو یہ چیز ہم یہی سمجھ رہے ہیں جہاد بولے تو تلوار لے کے نکل جانا، نہیں، اپنے جہاد اپنے نفس کے خلاف،
اپنی بھوک کو پرواہ کیے بغیر اپنے پڑوس کا خیال رکھنا، اپنے خاندان میں جو بھوکے ہیں، جو مستحق ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اصل چیز خلق خدا کی خدمت کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے کہ وہ حدیث معروف حدیث ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اے بندے میں بھوکا سویا تو نے کھلایا نہیں، تو بندہ بولے گا اے اللہ میاں آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں، آپ تو رازق ہیں۔ تو اللہ میاں بولیں گے نہیں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو گویا مجھے کھلاتا۔ میں بیمار تھا، تو نے عیادت نہیں کی، تو بندہ بولے گا اے اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو سب کو شفا دینے والے ہیں۔ تو اللہ میاں فرمائیں گے نہیں، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو گویا میری عیادت کرتا۔ تو یہ تعلیمات جو ہے عبادات ہیں اپنی جگہ پر، عبادات کے ساتھ ساتھ ہم کو جو چیز کرنی ہے وہ خدمت خلق، انسانیت کی خدمت، اسی سے اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ملتا ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جس طرح سے اللہ نے معراج کے واقعے میں ذکر آتا ہے، حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اقبال کے لیکچرز میں اقبال نے لکھا ہے، عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا اگر معراج مجھے نصیب ہوتی تو میں جنت کو دیکھنے کے بعد پھر دنیا میں واپس نہیں آتا تھا۔ میں تو کہتا آگے اب کہاں دنیا کے گھمیلے میں اس میں معاملات میں جاؤں، پھنس جاؤں۔ لیکن یہ ایک اس سے معلوم ہوا کہ ایک ولی اپنی ذات میں کھو جاتا ہے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، جبکہ ایک نبی وہاں تک جا کر واپس دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ انسانیت کو اس کے مقام سے آشنا کرے، اور انسانیت کی خدمت کے لیے خود اپنے لیے جنت نہیں دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، ساری امت کے لیے، سبھی کے لیے دیکھتے ہیں۔ تو آج کے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بے پناہ محبت ہونی چاہیے، وہی ہمارا سرمایہ ایمان ہے، سرمایہ ایمان ہے۔ ہم کو اللہ کے رسول سے، اللہ سے سچی محبت ہونا، اللہ سے دعا ہے کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید صاحب اقبالیات کے بہت بڑے اسکالر ہیں، اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ ایک دو اہم اعلانات سن لیں۔ ایک تو یہ کہ جمعہ سے نماز کے اوقات میں تبدیلی ہوئی ہے، فجر 5:45 پر ہے، جی 5:45 پر ہے، اور اسی طرح سے عصر 4:30 پر ہے۔ دوسری بات، عصر 4:30 پہ ہے، وہی 4:30۔ اور اب ایک اور اہم اعلان سنیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم یہاں کے محافل کا سلسلہ مکہ مسجد میں بھی شروع کیے ہیں۔ مکہ مسجد کی ایک سوسائٹی ہے جسے بیرسٹر اکبر علی خان صاحب نے قائم کیا تھا، اور اس سوسائٹی کے تحت ایک آغاز ہو چکا ہے، ایک نشست کا محفل، ایک نشست رکھی گئی تھی، اور وہ تھی شہادت کا فلسفہ، یا شہادت کے عنوان سے تھی بیان۔ تو اب دوسری جو نشست ہے وہ تاریخ اسلام پہ ہے، شریعت پہ ہے، وہ تاریخ پہ تھی۔ شریعت انفارمیشن کی سروس اتوار کے دن 5 بجے مکہ مسجد کے لائبریری ہال میں منعقد ہو رہی ہے۔ ہماری اس کے وہاں کی کمیٹی کے ارکان بھی تشریف لائے ہیں۔ حامد عبدالرحمن صاحب ہمارے لیے یہاں پر بھی کئی مخاطب کیے ہیں، خطاب کیے ہیں، وہ پہلی نشست وہاں مخاطب کیے تھے۔ اب دوسری جو ہے آپ کے جانے پہچانے مقرر راشد نسیم ندوی صاحب، وہ ابتدا کر رہے ہیں۔ پہلی نشست ان کی رہے گی اتوار کے دن 5 بجے، ضرور تشریف لائیں مکہ مسجد میں۔ پہلی نشست کی شرکت ایک یادگار رہتی ہے۔ مجھے قوی توقع ہے کہ نہ صرف آپ تشریف لائیں گے بلکہ کچھ نوجوانوں کو بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے
کہ یہاں کے محافل میں آنے کے لیے پرانے شہر کے لوگوں کو کچھ دقتیں ہوتی ہیں، ٹریفک کا پرابلم ہوتا ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی کرفیو ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ وہاں پر بھی چونکہ یہاں بہت کامیابی سے چل رہا ہے 21 سال سے، وہاں پر بھی شروع کیا گیا ہے، اور وہ سلسلے کو جاری رکھنے کی ضرورت اب اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ روزانہ اخبار اٹھا کے دیکھیے، پچھلے 8 دن کے اخبار دیکھ لیجیے، آپ اردو اخبار بھی دیکھیے، انگریزی اخبار، قتل، خون، غارت گری، چوری، ڈاکہ، ریپ، اس کے اندر نوجوان انوالوڈ ہیں، اور سبھی جگہ کے ہیں، سکندرآباد کے بھی ہوں گے، پرانے شہر، نئے شہر، اور بھی مقامات کے ہوں گے، لیکن پرانے شہر میں یہ وبا زیادہ پھیلی ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ پہلے ہی کہا ہے، دور آصفی میں دینیات اور اخلاقیات کی تعلیم ہوتی تھی، دینیات مسلمان بچے پڑھتے تھے، اخلاقیات غیر مسلم، اور وہ HSC میں بھی ان کے پرچے ہوتے تھے۔ تو اب جو ہے یہ حال ہے کہ کوئی کسی قسم کے تعلیم نہیں ہے، اور اولیاء طلباء جو ہے پیرنٹس وہ توجہ نہیں کرتے اس جانب، تو چنانچہ وہ نوجوان جو ہیں بھٹکے ہوئے ہیں اور یہ تمام چیزوں میں مبتلا ہیں۔ تو مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں گے، اور اگلے اعلان آ گئے ہیں بلیٹن کے، وہ لے لیجیے۔